الحمدللہ رب لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف بازاروں کے اندر رونق، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، روشنیوں اور کمکموں کے ساتھ بازاروں کو سجا دیا گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، یہی آثار بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، قل هو اللہ کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا اے محبوب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ بے شک۔ اس کی وحدانیت کا اعلان کر دیں۔ یارو حضور علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید سمجھایا، اور عقیدہ توحید کیسے سمجھایا؟ آپ جانتے ہیں زمانہ رسالت سے پہلے لوگ سورج کی پرستش کرتے، لوگ چاند کو خدا مانتے، لوگ پانی کو سجدہ کرتے، لوگ آندھیوں طوفانوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، لوگ پتھروں اور پہاڑوں کو اپنا خدا تصور کرتے تھے۔ لیکن یارو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، سرکار تشریف لائے، وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرتے تھے انہوں نے دیکھا جس سورج کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر نماز عصر رہ جائے وہ تو مصطفیٰ کے اشاروں پہ واپس پلٹ آتا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو چاند کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ جو چاند کو سجدہ کرتے تھے، وہ لوگ جو چاند کو اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے، انہوں نے دیکھا جب مکہ کے لوگوں نے معجزہ طلب کیا، وہ چاند جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے اشاروں پہ تو لفظ۔ سبحان اللہ۔ یارو وہ لوگ جو پانی کو سجدہ کرتے تھے، وہ لوگ جو پانی کو خدا سمجھتے تھے، وہ لوگ جو پانی کو معبود سمجھتے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یارو صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر 1400 مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے پوچھا کچھ نہ کچھ تو پانی ہوگا، عرض کی یا رسول اللہ پانی کا ایک پیالہ موجود ہے۔ وہ پانی کا پیالہ لا کے رکھا گیا، میرے اور آپ کے لجپال آقا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس پانی کو خدا سمجھتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو لوگوں نے دیکھا کہ جس پانی کو خدا سمجھتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کی انگلیوں سے جاری ہوتا ہے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اب چلیے ان لوگوں کی طرف جو پتھروں کو خدا سمجھتے تھے، پتھروں کو سجدہ کرتے تھے، پتھروں کو معبود سمجھتے تھے، پتھروں کو اپنا رب تسلیم کرتے تھے، انہوں نے دیکھا جب حضور کی بارگاہ میں کافر آیا اور کافر نے آ کے کہا کہ محمد مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا تجھے نبی تسلیم کروں گا، تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میں محمد بتاؤں تیرے
تیری ہاتھ کے اندر، تیری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے؟ میں بتاؤں یا وہ خود بول کے بتاؤں میں کون ہوں؟ یا وہ خود اپنی زبان سے پکار کے کہے کہ میں کون ہوں؟ یارو مصطفیٰ نے اشارہ کیا وہ کافر ہے، کافر کے ہاتھ کے اندر وہ کنکر تھے، اللہ نے کنکروں کو بھی زبان عطا فرمائی، وہ کنکر بھی زبان حال سے پکار کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یارو بات نتیجہ کی طرف نکل آئی، لوگ سورج کو خدا سمجھتے تھے، سورج مصطفیٰ کی انگلیوں پہ چلتا ہے، لوگ چاند کو خدا سمجھتے تھے، چاند مصطفیٰ کی انگلیوں پہ چلتا ہے، لوگ پانی کو خدا سمجھتے تھے، پانی مصطفیٰ کی انگلیوں سے چلتا ہے، لوگ پتھروں کو خدا سمجھتے تھے اور جناب والا پتھر مصطفیٰ کی انگلیوں کے اشاروں سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہم سورج کو خدا چھوڑے، ہم چاند کو خدا چھوڑے، ہم پانی کو سجدہ چھوڑے، ہم پتھروں کو خدا ماننا چھوڑ دے۔ وہ سارے چلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا خدا تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ سورج کو خدا مانا وہ اس کے سامنے جھک پڑا، چاند کو خدا مانا وہ اس کے سامنے جھک پڑا، پانی کو خدا مانا وہ اس کے سامنے جھک پڑا، جناب والا پتھر کو خدا مانا اور پتھر بھی مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہے، کیوں نہ پھر محمد کو خدا مانا جائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں ساری کائنات کے دیگر معبودان باطلہ کو ماننے والے پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں محمد جس کو ہم نے خدا مانا وہ تیرے سامنے جھکے، اس کا مطلب یہ کہ خدا تو ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ سورج میری انگلیوں کے اشاروں سے، خدا تو وہ ہے جس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے رب پانی کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ ساری کائنات کا ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ سبحان اللہ یارو یہ توحید ہے، ہمیں تو توحید بھی ملی ہے تو در مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ جس طرح ہم اپنی محبت کا اظہار نعروں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، جھنڈیوں کے ساتھ، لائٹوں کے ساتھ، کمکموں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ہماری سیرت کے اندر بھی یہ تبدیلی فرمائے۔ آمین آمین اللہم امام آدم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے نا امام محمد، وہ سڑک پر جا رہے تھے، خوبصورت بھی بڑے تھے، اللہ نے حسن دیا تھا، اور نظریں جھکائی ہوئی، کسی یہودی نے دیکھا، دیکھ کے پوچھا یارو یہ نوجوان کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ محمد ہے۔ اللہ کون ہے؟ محمد، بول کر بتائیے کون ہے؟ محمد محمد۔ انہوں نے کہا یارو محمد کا تو وصال ہو گیا، تو جواب ملا محمد کا وصال ہو گیا، یہ تو ان کے غلاموں کا غلام ہے۔ تو وہ یہودی کہتا کہ یارو جب محمد کے غلاموں کی آنکھوں کے اندر اتنا حیا ہے، جب روڈ پر چلتے ہیں تو آنکھوں کو جھکا کے چلتے ہیں، تو پھر محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، محمد مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ آمین سبحان اللہ سبحان